بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا، ویسے اس فیصلے کی ہمیں امید تو تھی کہ یہی فیصلہ آنا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ہو گیا یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہو گئے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب ہو گئے، ان کی طرف سے کوئی پاکستان کے حق میں فیصلہ ہو یا پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ امید تھی کہ الیکشن کمیشن یہی فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کی ریزرو سیٹ کا۔ اب ریزرو سیٹس اسی تناسب سے پارٹیز کو ملتی ہیں جتنے تناسب سے الیکشن جیت کر پارٹیز آتی ہیں، یعنی کہ جن کی سیٹس زیادہ ہوں ان کو اسی حساب سے ملتی ہیں، جن کی کم سیٹس ہوں ان کو اسی حساب سے ملتی ہیں۔ سپوز کہ اب اگر مولانا فضل الرحمان کی 4 ہیں تو ان کو ایک آدھی سیٹ ملے گی، اگر پیپل پارٹی کی 7 ہے تو ان کو اسی طرح ہی ایک آدھی ان کو بھی ملے گی۔ جس طرح زیادہ سیٹس ہوں گی اسی تناسب سے سیٹس دی جاتی ہیں، ریزرو سیٹس۔ یہ جو مخصوص سیٹ ہوتی ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی، تو اسی حساب سے یہ سیٹس دی جاتی ہیں۔ اب کیونکہ تحریک انصاف دھاندلی کر کے بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو اسی حساب سے اس کو سیٹس ملنی تھی۔ ویسے تو تحریک انصاف نے 180 سیٹس جیتی ہیں بقول ان کے، کیونکہ ان کے پاس فارم 45 موجود ہیں، تو اسی حساب سے تحریک انصاف کی 78 سیٹس بنتی تھی۔ تو اب اگر 78 نہیں دینی تو 20-25 تو پکی ہیں، کیونکہ ابھی بھی تحریک انصاف کی جماعت جو ہے وہ بڑی جماعت ہے، الیکشن کے اندر دھاندلی کروا کے بھی فارم 47 کے نتیجے میں بھی بڑی جماعت ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے کہا کہ یہ تحریک انصاف، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو کاوش تھی بلہ چھیننے کی، اس کے بعد تو تحریک انصاف کو نہیں ملنی تھی سیٹس، اس لیے انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کیا، اور اس کے بعد ان کو سیٹس ملنا چاہیے تھیں لیکن نہیں ملی۔ اب ایک تو فیصلہ ہوا ان کے خلاف کہ جی ہم نے ان کو سیٹس نہیں مل سکتی۔ اب دوسری طرف یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جو ان کی سیٹس ہیں وہ ہم باقی جماعتوں کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ گھٹیا ترین دوسرا جو میں نے بتایا ہے کہ باقی جماعتوں کو دیتے ہیں، یہ گندا ترین اور گھٹیا ترین فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ دوسری جماعتوں کو تو دھاندلی کروا کے بھی آپ اس طرح سے ان کے پاس سیٹس نہیں آئیں۔ مطلب کہ اگر تحریک انصاف کی سیٹ اگر آپ نے پیپلز پارٹی کو دینی ہے تو پیپلز پارٹی کی تو سیٹیں ہیں 54، اس حساب سے ملیں گی ان کو۔ اب یعنی کہ جو بھی سیٹس ہیں تحریک انصاف کی بھی اور ان کی اپنی بھی، جو جس حساب سے جیت کر آئی ہیں ان کو وہ سیٹس دینی ہیں انہوں نے۔ تو الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ جو متوقع فیصلہ تھا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان کا کیا بنے گا۔ مطلب ہے کہ ایک ایسی جماعت، ایک ایسا اتحاد جو 7-8 جماعتیں ہیں، ان کا اتحاد ملا کے جھوٹ، زور زبردستی، دھاندلی، دھونس کے دھمکی دے کر لوگوں کو جتوایا گیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ ان کی جو ضرورت، جن کو جو ڈیزرو کرتے تھے، جن کو سیٹس ملنی تھی، آپ نے ان سے سیٹس چھین کے ایک ایسے اتحاد کو سیٹس دینے کی بات کی ہے جو کہ عوام کے منتخب نمائندے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر آپ کس طرح کی داغ بیل اس ملک کے اندر ڈال رہے ہیں؟ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو دینی ہے 2/3 اکثریت، اور 2/3 اکثریت کے بعد ایک ایکسٹینشن کی گونج ہے کہ ایک شخص کی ایکسٹینشن ہم نے کرنی ہے، اور وہ جج صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے ایکسٹینشن کروا کے ان کو جو ہے نا وہ زیادہ مدت کے لیے چیف جسٹس رکھنا ہے۔ اس کے چیف جسٹس رکھنے کی وجہ یہی ہے جو نون لیگ سمجھتی ہے کہ انہوں نے ہمارے حق میں بہتر فیصلے کیے ہیں۔ یعنی کہ ظاہری سی بات ہے، پی ٹی آئی کو بلے کا نشان پی ٹی آئی سے چھیننا اور پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دینا، یہ قاضی فائز عیسیٰ کا ایسا کارنامہ ہے جن سے سیدھی نون لیگ بینیفیشری ہے۔ اب وہ ظاہری سی بات ہے، انعام تو انہوں نے دینا ہے قاضی کو، اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کی حالت ان کو سمجھنے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ پاکستان اس ٹائم بد امنی کا شکار ہے، پاکستان اس ٹائم مہنگائی کا شکار ہے، پاکستان کے لوگ اس ٹائم دہشت گردی کا، بد امنی کا شکار کے ساتھ ساتھ
عدم استحکام کا شکار ہے، یہ سب کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ یعنی کہ یہ جو کچھ لوگ کروا رہے ہیں یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ایک ایسا شخص جس کو شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں اس کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، ایک گھسیٹنے والا، جس کو گھسیٹا جانا ہے وہ شخص صدر بن رہا ہے، اور جس نے گھسیٹنا تھا وہ وزیر اعظم بن چکا۔ یہ ہے ہمارے ملک کی حالت۔ جو لوگ اس ملک کے وفادار ہیں ان کو ہروایا جا رہا ہے، جو لوگ اس ملک کے وفادار نہیں ہیں، مطلب کہ اگر آج الیکشن کے جو ریزلٹ جو ہیں وہ مناسب طریقے سے صحیح ریزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیے جائیں تو شہباز شریف صاحب کی اگلی فلائٹ لندن کی ہوگی۔ میاں نواز شریف کا بھی یہی حال ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے زرداری کو صدر بنا کے لندن بھاگ جانا ہے۔ ان کی حالت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے اوپر یہ کس طرح کے لوگ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی حالت اس ٹائم ایسی ہے کہ اس کو ایک مقبول حکومت چاہیے تھی۔ عوام نے جو حکومت منتخب کی ہے وہی ان کو چاہیے تھی تاکہ وہ فیصلے کر سکے، لیکن فیصلے وہ شخص کرے گا جس کے اندر عوام نے جس کو رتی برابر بھی سپورٹ نہیں کیا۔ اپنی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں مریم نواز بھی اور شہباز شریف بھی۔ نواز شریف کو بھی زور زبردستی جتوایا گیا لیکن ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا۔ اور دوسری طرف یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ پی ٹی آئی سے زیادہ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ نواز شریف کو لا کر انہوں نے وزیر اعظم بنانا تھا۔ یعنی کہ وہ پنجابی کی مثال ہے نا، سجی وکھا کے تو کھبی مارنا۔ نواز شریف کے ساتھ وہی کام ہوا ہے۔ اب نواز شریف صاحب کا بوتھا بھی سجا ہوا ہے، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے باقی، وہ نہ صرف ان کا منہ لٹکا ہوا ہے بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ حکومت، یہ کمپنی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ تحریک انصاف کچھ نہ کچھ تو کرے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی انصاف ان کو دے نہیں رہا، نہ قاضی صاحب انصاف دے رہے ہیں، نہ عامر فاروق صاحب انصاف دے رہے ہیں، نہ لاہور ہائی کورٹ کے امیر بھٹی صاحب انصاف دے رہے ہیں۔ اب اگر ایک انسان جو قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے کام کر رہا ہے، اگر آپ نے اس کا ہاتھ باندھ کر اس کو آپ نے ایسے چوروں چکوں کے سامنے پھینکنا ہے، وہ تو اس بات پہ نہیں آئے گا۔ وہ پھر بدقسمتی ہماری یہ، وہ پھر اسی طرف جائے گا جس طرح 1971 کے اندر شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان اپنے مشرقی پاکستان میں مقبول تھا، اس نے اچھی خاصی مقبولیت تھی اس کی، اور اس نے سیٹس بھی اچھی خاصی لی، لیکن اس وقت بھٹو تھا، اس وقت نواز شریف ہے۔ اس وقت بھٹو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اس نے جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کا راستہ روکا، اور نتیجہ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ آج کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے عمران خان کا راستہ روک رہے ہیں۔ مجیب الرحمان سے غلطی وہاں پہ ہوئی کہ اس نے بھارت کا ساتھ دے دیا۔ عمران خان ایسا کچھ نہیں کرے گا، ابھی تک تو یہی ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب ایسی بات کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی بات کی ہے ہمیشہ اور پاکستانیت کی بات کی ہے۔ لیکن ایک ہی بات بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ملک ہمارا ایک مضبوط حکومت کا ہی اس کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کا متحمل نہیں ہو سکتا جن کا کچھ بھی جو ہے وہ بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اپنے اس ملک کے لیے بھی دعا کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنی فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ ہم سوائے دعا کے کچھ نہیں کر سکتے، اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔